صرف 6 مہینے میں ہم کہاں سے کہاں آ پہنچے۔ اسے کہتے ہیں رب کی شان۔ جب سے سفر شروع ہوا تھا جنت بہت خوش باش رہتی تھی۔ وہ ان دونوں سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ رب کی شان کی نشانیاں اکٹھے کرنے ہی تو حاجی سفر حج اختیار کرتے ہیں، عزیزہ زیر لب بولی۔ اس کا دل تدبر کی گہرائیوں میں ڈوب ابھر رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ہیرا اور پتھر وزن میں ہم برابر ہو بھی جائیں تو خاصیت میں نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اعمال کی گنتی میں بہت آگے ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وزن کے میزان میں ان لوگوں سے آگے نکل جائیں جن کے اعمال میں ہیروں کی خاصیت ہو۔ اس لیے حساب کتاب میزان کے سپرد ہے وزن میں، گنتی میں نہیں۔ کچھ سخی ہیں اور کچھ عالم ہیں، کچھ نمازی اور کچھ پرہیزگار، کچھ اخلاق والے اور کچھ انصاف والے، کچھ گناہ کرتے ہیں، توبہ توڑتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کبھی نہ گناہ کرنے والا میزان میں اٹھ جانے والا ہے یا بار بار گناہ کر کے توبہ کرنے والا جھک جانے والا ہے۔ کون خاصیت میں زمرد ہے، کون چاندی، کون سونا، کون ہیرا اور کون کوہ نور۔ 3 کوہ نور، 3 ہیرے، ورنہ 3 خاک نصیب۔ اپنی اپنی سواریوں پر سوار سر اٹھا کر سر جھکا کر تسبیح میں مصروف ہیں۔ انہوں نے اب جانا ہے کہ خاک کے پتلے کو سکون بھی خاک ہو کر ہی ملتا ہے، خاک چھان کر ہی ملتا ہے، در بدر خاک چھان جھٹک کر ہی ملتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ملتا ورنہ اس راہ میں انعام تو ملتا ہے لیکن مقام نہیں ملتا۔ اپنے مقام، اپنے رتبے کی شان کو برقرار رکھتے ہوئے امیر کاروان حج کی حفاظت سے غافل نہیں تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے چوکنا تھا۔ قافلے والے خوش بھی تھے اور مطمئن بھی۔ وہ کھانا کھا چکا تھا۔ پانی کے لیے مشک کو منہ سے لگایا ہی تھا کہ ابن منصور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کے دل کا حسد بڑھ کر کینے میں بدل چکا ہے۔ کن تلوار کی طرح وہ خود کو ناکارہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ سفر کا 25واں دن ہے۔ جن 3 حاجیوں کے تم نے نام لکھوائے تھے تم نے ان کے بارے میں بتایا نہیں کہ وہ کون ہیں؟ امیر کارواں نے اطمینان سے پانی کی مشک کا منہ بند کیا۔ میں نے کوئی نام نہیں لکھوائے، سنجیدگی سے کہا۔ یہ انسان حج کی تیاریوں کے پہلے دن سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی موقع ہاتھ آئے اور وہ اسے امیر الحج کے عہدے سے دھکا دے کر خود اس کی جگہ آ کھڑا ہو، ورنہ اسے سب بڑوں کی نظروں میں ہی گرا دے۔ کیا بات ہے تمہاری، یاد آیا تم نے لکھوائے نہیں تھے بلکہ خود لکھے تھے۔ سواری کے لیے 2 اونٹ تم نے شاہی استبل سے لیے تھے۔ کن کے لیے تھے؟ ابن موسیٰ، وہ اسے امیر الحج نہیں کہتا تھا۔ تم اندراج کی جانچ پڑتال کرتے رہے ہو، تم میری ٹو میں رہتے ہو، کس لیے؟ اس لیے کہ اس سال بھی امیر کارواں کا کرا میرے نام نکلا ہے۔ حسد کرنا چھوڑ دو، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری کارواں ہو جس کا میں امیر بنا ہوں۔ آج کی رات میری آخری رات ہو، جو نماز میں نے پڑھی ہے وہ بھی آخری ہو۔ پھر تم مجھ پر اپنی زندگی کی بے ثبتی ثابت کر کے مجھے متاثر نہیں کر سکتے۔ مجھے میرے سوالوں کے جواب دو۔ تمہارے سوال صحرا کے کانٹوں کی طرح نوکیلے اور ناکارہ ہیں۔ صحرا کے ڈاکوؤں کی طرح خواہش کے غلام نہ بنو ابن منصور، اپنے نفس پر قابو پانا سیکھو، اطمینان بھی اور مسکراہٹ بھی۔ ابن موسیٰ نے ابن منصور کو جلا کر تنور کر دیا تھا۔ تم نے کارواں میں کن لوگوں کو جگہ دی ہے ابن موسیٰ؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ میں تمہاری تشویش پر حیران ہوں۔ یہ کاروان حج ہے، اور جو مسلمان اپنی سواری رکھتا ہے کھانا پینا اور کچھ خرچ وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تمہیں اتنی فکر کیوں ہے؟ مجھے شک ہے کہ تم نے بدوؤں کے جاسوسوں کو کارواں میں جگہ دی ہے۔ یہ جاسوس کارواں پر حملہ کر دیں گے۔ وہ اپنے سرکار کو کارواں کے راستے کی خبر دیتے ہوں گے۔
ابن موسیٰ نے بے یقینی سے اس پاگل کو دیکھا اور پھر یکدم سے کہا لگایا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میری والدہ بدوؤں کے ہاتھوں شہید ہوئی تھی، میں بدوؤں سے سودے بازی کروں گا؟ تم پاگل ہو چکے ہو۔ ہاں، ہو چکے ہو۔ بے وقوفوں کی باتوں سے خون کھول اٹھتا ہے اور حاسدوں کی باتوں سے انسان جل بھڑک تڑپ اٹھتا ہے۔ ایمان بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن عقل آنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے۔ اس نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ جاؤ، جا کر صحرا کی سانس کے ساتھ سانس ملاؤ، شاید صحرا تمہیں کچھ حکمت سکھا دے۔ مجھ پر نظر رکھنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے دل پر نظر رکھو۔ کینہ عقل کا دشمن ہے، حسد اعمال کا اور عداوت جان کا۔ اپنی ان تینوں خصلتوں پر رحم کرو اور انہیں مشقت سے نکال لو۔ ابن منصور منہ پھیر کر چلا گیا، لیکن اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ باز آنے والا نہیں ہے۔ وہ ساری رات سفر کرتے، آسمان کے ستارے ان کے اشارے تھے، انہیں راستے بتاتے تھے۔ صحرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ 4 حاجی شامل ہوئے تھے۔ گاؤں والوں نے 4 حاجیوں کو کچھ ایسے رخصت کیا تھا کہ 10,000 کا کارواں مبہوت رہ گیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کا استقبال بھی کھلے دل سے کیا تھا۔ یہاں کنویں سے پانی پیتے ہوئے، منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اس کی نظر امیر الحج کی طرف گئی تھی۔ وہ تینوں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھیں، لیکن انہیں کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ عزیزہ کو تو معذرت بھی کرنی تھی، اس کا گناہ بھی بڑا اور عظیم تھا۔ امیر الحج اچھا انسان ہے، تم نے خواہ اسے پتھر مارا۔ آمنہ کی یادداشت کی یہ خرابی تھی، ہر خراب بات یاد رکھتی تھی۔ اس پتھر پر اسی کا نام لکھا تھا، اسی پتھر کو اسی جگہ لگنا تھا۔ عزیزہ کو ابھی تک پتھر مارنا حق کے بجانب لگ رہا تھا۔ دیکھنا کسی سانپ پر تمہارا نام نہ لکھا ہو، سنا ہے صحرا سانپوں کا گھر ہوتا ہے، تمہیں کاٹنے میں وہ سانپ بھی حق کے بجانب ہوگا۔ صحرا سانپوں کا گھر تھا یا نہیں، لیکن وہ عجائبات کا مرکز ضرور تھا۔ صحرا کی راتیں حسن کی پیشانی پر چوتھا چاند تھیں۔ جب تک ان کی نظریں اپنے حسن و جمال پر رہی تھیں، وہ کائنات کے حسن تک نہیں پہنچ سکی تھیں۔ انسان خالق کی صناعی تب ہی بیان کرے گا جب وہ اس کی تخلیق پر غور کرے گا، ورنہ وہ خود میں ہی الجھا رہے گا۔ میں ایسی رات میں ہزاروں سال تک سفر کر سکتی ہوں، عزیزہ نے جذب کے عالم میں کہا۔ اچھا، اونٹ سے نیچے اترتے ہی تم اپنی کمر مسلنے لگتی ہو، تمہاری ہڈیوں کے چٹخنے کی آوازوں سے جانور تک بلک جاتے ہیں۔ دن میں صحرا کی ریت گرم ہوتی ہے، رات میں آمنہ کی زبان گرم ہو جاتی تھی، وہ طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ میں حج کے لیے جا رہی ہوں اور تم مجھ پر طنز کر رہی ہو، عزت دو مجھے۔ عزت کی حقدار تم اکیلی ہو کیا؟ کل تم نے میرے پیٹ میں کیا چبھویا تھا؟ میری جان حلق میں آ گئی تھی۔ پتہ نہیں تمہیں اونٹ پر بیٹھ کر نیند کیسے آ جاتی ہے، تمہارے خراٹوں سے اونٹ کی چال ڈگمگا رہی تھی۔ اونٹ بان بھی کچھ خوف زدہ سا تھا، اس لیے میں نے تمہیں ایک بے ضرر سی لکڑی کی شاخ چبھو دی۔ تم ایسے بے ضرر ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھتی ہو؟ تم حج پر جا رہی ہو یا جنگ پر؟ کچھ شرم ہے یا نہیں؟ شرم کا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرو، لکڑی کی وہ شاخ ابھی بھی میرے پاس ہے، چپ کر کے بیٹھو جاہل۔ آمنہ نے گھور کر اسے دیکھا اور سر کو جھٹک کر منہ پھلا کر سامنے دیکھنے لگی۔ وہ کئی بار جنت سے کہہ چکی تھی کہ وہ عزیزہ کے ساتھ بیٹھ جائے، لیکن جنت اس خاتون کے ساتھ ہی چپکی ہوئی تھی، اسے اپنی والدہ بنا لیا تھا، ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ اونٹ سے اترنے کے بعد قیام کے دوران وہ ان کے جسم کو آرام دینے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ عورت بیمار تھی، لیکن اپنی بیماری کو ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بیمار کو کارواں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی بیماری کی نوعیت عجیب سی تھی۔ جسم اچانک بہت گرم ہو جاتا، کان اور ناک سے خون نکلنے لگتا تھا، پورا جسم کانپنے لگتا تھا، سر بہت زیادہ ہلنے لگتا تھا، اسی لیے وہ ہر وقت اپنا سر سختی سے باندھ کر رکھتی تھی۔ آپ کو تندرست ہو کر سفر کرنا چاہیے تھا، انسان کو خود پر بار نہیں ڈالنا چاہیے، آمنہ نے کہہ ہی دیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن پچھلے کئی سالوں سے میری یہی حالت ہے،
دوا بھی بہت کھائی ہے لیکن بیماری شاید مجھے پسند کر بیٹھی ہے، جانے کا نام نہیں لے رہی۔ میں نے کہا لو پھر میں بھی تمہیں حج کر کے دکھاتی ہوں، تم میری جان ہی کیوں نہ لے لو۔ بیماری جسم چھوڑ کر جاتی یا نہ جاتی، اگر روح جسم کو چھوڑ کر چلی جاتی تو میں کیا کرتی؟ تینوں خاتون کی ہمت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکی تھیں۔ جنت تو اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھ سکے۔ ایک بار عزیزہ اور آمنہ کے سامنے وہ جنت کی تعریفیں کر رہی تھیں کہ بہت پیاری لڑکی ہے، بہت سکھ دیا ہے مجھے۔ میرا خیال ہے یہ جنت کو اپنے بیٹے کے نکاح میں لینا چاہتی ہیں۔ بار بار کہہ رہی ہیں کہ کسی کا اصل دیکھنا ہو تو سفر میں دیکھو۔ جنت مجھے کھری لگی ہے، کئی بار اپنے بیٹے کا ذکر بھی کر چکی ہیں۔ نکاح؟ عزیزہ چونکی تھی۔ نکاح کا پیغام بھی آ گیا؟ وہ جنت کو دیکھ رہی تھی جو خاتون کو پانی پلا رہی تھی۔ پیغام نہیں پاگل، اشارہ۔ ہاں نکاح، اب ہمیں جلد سے جلد ان کے نکاح کا انتظام کر دینا چاہیے، درویش کی بیوی نے درویش سے کہا تھا۔ تو درویش نے گہری سانس لی۔ بڑے دل والے بڑی مشکلوں سے ملتے ہیں، جو اللہ کی رضا۔ درویش کی بات سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ سب فرائض ادا ہو سکتے ہیں لیکن ان کے نکاح کا فرض ادا نہیں ہو سکے گا۔ کوئی انہیں اپنے نکاح میں کون لے گا؟ انہیں ساری زندگی چکی ہی پیسنی ہوگی، جو انہیں بخوشی قبول ہے۔ انسان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جنت کے گالوں کی شرم دیکھ کر اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی۔ شاید خاتون نے اسے بھی کوئی اشارہ دیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ کاش ایسا ہو جائے کہ یہ خاتون اپنے بیٹے کے لیے جنت کا نکاح منظور کر لیں۔ حج پر جانے والوں کے دل کشادہ ہوتے ہیں اور صاف بھی۔ اس نے سوچا کہ وہ حج سے واپسی پر خاتون کو ساری حقیقت بتا دے گی، پھر درویش سے ملوا دے گی۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا نکاح بھی ہو جاتا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ جنت کی خدمت بے لوث تھی، اسی لیے اس میں اثر تھا۔ خاتون پچھلے 10 دنوں سے بیمار نہیں ہوئی تھیں۔ وہ چاق و چوبند اور تر و تازہ تھیں۔ وہ اس کی پیشانی چومتی تھیں، اسے دعائیں دیتی تھیں، لیکن کیا خبر حقیقت معلوم ہو جانے پر وہ اسے ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ سوال معمولی ہی صحیح ابن موسیٰ، تم جواب دے کر اپنی جان چھڑوا لو بس۔ ابن موسیٰ کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ابن منصور نے یہ بات کارواں کے ساتھ آنے والے مصر کے خاص عہدیداروں تک پہنچا دی ہوگی۔ وہ سب باجماعت بیٹھے ہوئے اس کی سمت سواریاں دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ وہ حیران سب کی سوالیہ نظریں دیکھ رہا تھا۔ تم پر اتنا یقین ہے کہ شک کی گنجائش نہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے پشت پر خنجر ہمیشہ اپنوں نے ہی گھونپے ہیں۔ نہ میں کسی جنگ کا حصہ ہوں نہ تخت کا، میری حیثیت کو پہچانے، خنجر اور غداری کی باتیں کر کے میری توہین نہ کریں۔ تم خلیفہ کے پیاروں میں سے ایک ہو، ابن منصور نے طنزاً کہا۔ تو آپ میرے دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ اب تک وہ اکلوتا امیر الحج ہوں جس کے ساتھ اعلیٰ خاندانی حسب و نسب منسوب نہیں ہے، جس کے خاندان کی یا کسی عزیز بزرگ کے خلیفہ تک پہنچ نہیں ہے؟ میں اپنی لیاقت اور سمجھ سے اس عہدے تک پہنچا ہوں۔ آپ اس کا بدلہ مجھ سے نہیں لے سکتے کہ میں عالم اسلام کے ایک بڑے عہدے پر فائز ہوں۔ یہ اللہ کی مرضی بھی ہے اور میری لیاقت بھی۔ تم اتنا بھڑک کیوں رہے ہو ابن موسیٰ؟ بس اتنا بتا دو کہ شاہی اونٹ تم نے کن کے لیے لیے تھے؟ امیر الحج ہونے کی حیثیت سے میں جتنے چاہے اونٹ لے سکتا ہوں، جسے چاہوں کارواں میں شامل کر سکتا ہوں۔ لے سکتے ہو، لیکن کن کے لیے؟ ابن موسیٰ بری طرح سے جذبس ہو رہا تھا۔ وہ درویش کی بیٹیاں ہیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سچ بتانا ہی ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ قاہرہ کے درویش کی بیٹیاں؟ اس دیوانے کی بیٹیاں جسے گلی کوچوں میں اللہ اللہ کرنے سے فرصت نہیں، جو اتنا غریب ہے کہ اپنے جوتوں کی مرمت بھی خود کرتا ہے، اور جس کے گھر کی عورتوں کے ہاتھ کا پیسا ہوا آٹا قاہرہ کی صاحب حیثیت عورتیں از راہ ہمدردی خرید لیتی ہیں۔ آپ کا درویش کے لیے ایسا لب و لہجہ سمجھ سے باہر ہے۔
وہ اللہ والے ہیں اور یہ کوئی گناہ نہیں۔ درویش کی 2 بیٹیاں ہیں اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ چھوٹی ہیں۔ یہ کون سی بیٹیاں ہیں جنہیں درویش نے اکیلے ہی بھیج دیا ہے؟ ابن منصور کو اصل بات تک رسائی چاہیے تھی۔ اس کی دھنسی ہوئی آنکھیں حسد سے لبالب تھیں۔ یہ ان کے بھائی کی بیٹیاں ہیں۔ ابن منصور نے سر ہلایا۔ کیا تم نے کسی کو بتایا ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے تمہارا سینہ پھولنے لگتا ہے؟ ابن موسیٰ نے کڑی نظروں سے دیکھا۔ کیا تمہیں کسی نے خبردار کیا ہے کہ امیر الحج کو کچھ قتل معاف ہیں؟ یہ بات زہر میں بجھے تیر کی طرح ابن منصور کو لگی تھی۔ تم مجھے قتل کرو گے؟ مجھے؟ اب اپنی بکواس بند رکھو، ہم کاروان حج میں شامل ہیں، قصۃ الکعبہ اور محمل شریف ہمارے ساتھ ہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنا ذاتی عناد درمیان میں نہ لاؤ۔ میں کارواں کا امیر ہوں، مجھ سے دوبارہ اس لب و لہجے میں بات نہ کرنا۔ حاجیوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے چلا گیا تھا۔ وہ جب سے امیر الحج بنا تھا ان سب کے دلوں پر سانپ لوٹ رہا تھا۔ وہ پہلا امیر الحج تھا جو کسی بڑے عہدے دار کا بیٹا، بھتیجا، بھائی یا داماد نہیں تھا۔ وہ پہلا امیر الحج تھا جس کی قابلیت اور لیاقت نے اسے کارواں کی سربراہی عطا کی تھی۔ اس کے استاد محترم خلیفہ کے دوستوں میں سے تھے، اور یہیں سے اس کے لیے امیر الحج بننے کے راستے بنے تھے۔ اس نے اپنے استاد محترم کو مایوس نہیں کیا تھا۔ انسان پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا اور حسد پیدا ہو گیا ہوتا ہے۔ حسد اتنی پرانی بیماری ہے۔ اس حسد نے شیطان کو کہیں کا نہیں چھوڑا تو یہ حسد انسان کو کہاں کا چھوڑے گا؟ اسے خلیفہ کے حاسدین کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف چند لوگوں کا جواب دہ تھا۔ درویش نے ٹھیک کہا تھا، لوگ اسلام پر ایمان تو لے آئے ہیں لیکن وہ اپنے دلوں میں اسلام نہیں لائے۔ جو مذہب امن و سلامتی ہے اسے یہ اپنے لیے جنگ و جدل کا میدان بنا رہے ہیں۔ بڑے عہدوں کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں اور بڑے دشمن آتے ہیں۔ ابن موسیٰ کا سب سے بڑا دشمن ابن منصور تھا۔ ابن منصور؟ اتنے بڑے کارواں میں سے ان لوگوں کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا جو درویش کے گھر سے تھے۔ ایک ایک کا نام لینا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اندراج موجود تھا لیکن وہ امیر الحج کے قبضے میں تھا۔ لیکن تب یہ آسان ہو گیا تھا جب کارواں کے سفر کے 27ویں دن پڑاؤ کے وقت 3 لڑکیاں امیر الحج کے پاس کھڑی کچھ کہہ رہی تھیں۔ یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم اس جگہ اس مقام پر کھڑے ہیں۔ ہم نے زمین کے مختلف حصوں پر نمازیں ادا کی ہیں، تلاوت قرآن پاک کی ہے، اجنبی ہواؤں کے سلام وصول کیے اور میٹھے کنووں کے پانی پیے ہیں۔ یہ سفر یہ صرف آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ میری وجہ سے؟ اس نے عزیزہ کو دیکھا۔ لیکن تم نے کہا تھا تمہارا امیر رب العالمین ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ درویش کا کہنا ہے کہ اللہ ہمیں جو آسانیاں عطا کرتے ہیں اس کا ذریعہ کوئی نہ کوئی ضرور بنتا ہے۔ ہماری اس آسانی کا ذریعہ آپ بنے ہیں، اس لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ عزیزہ اس کی یادداشت پر حیران تھی۔ کیسا انسان تھا، درگزر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ شکریہ، پتھر مار کر یا پتھر مارے بغیر، ایک دم سے اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ سنجیدہ صورت کھڑا تھا، کارواں کا سربراہ تھا، ایسے مذاق یا طنز اسے زیب نہیں دیتے تھے، تو پھر وہ سب نازیبا کام ہی کیوں کر رہا تھا؟ عزیزہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ایک معمولی سا پتھر تھا، بھول بھی جائیں اسے۔ وہ شرمندہ کم ہوئی تھی بل زیادہ کھایا تھا۔ جنت اور آمنہ خاموش کھڑی تھیں لیکن دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ عزیزہ کتنی جلدی بھڑک اٹھتی ہے، آمنہ سوچ رہی تھی۔ پتھر تو معمولی ہی ہوتے ہیں لیکن جس نیت سے مارے جاتے ہیں وہ نیت غیر معمولی ہوتی ہے۔ ابن موسیٰ نے بات کہہ کر حیرت سے اپنی بات کو محسوس کیا۔ وہ ایسی باتیں ایک لڑکی سے کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا شرمندہ کس لیے کرنا؟ میں کوئی شیطان نہیں تھا جسے کنکر مارا، کہنے سے باز وہ پھر بھی نہیں رہا۔ عزیزہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے، کہاں جا چھپے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ٹھوکر لگتی ہے تو ہم ذرا سنبھل کر چلنے لگتے ہیں۔ ٹھوکر اور کنکر میں فرق ہوتا ہے۔
تم نے کہا تھا کہ مجھ پر پہاڑ اٹھا کر دے مارو گی، احرام بھی۔ جنت نے تو کچھ سنجیدگی ظاہر کر دی، لیکن آمنہ اپنی ہنسی قابو میں نہیں رکھ سکی تھی۔ وہ ایک دم سے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھسک گئی تھی۔ عزیزہ خفت سے دونوں کو دیکھ کر رہ گئی اور امیر الحج کے قریب سے دور ہٹ گئی۔ کچھ گناہ کنکر بہت بھاری پڑتے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ پاؤں جھٹک جھٹک کر چل رہی تھی۔ ابن موسیٰ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ابن منصور بھی آنکھوں کو اندر دھسائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ ان چاروں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر وہ ان تینوں کے پیچھے لپکا۔ درویش نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، لیکن میں چوک گیا۔ میں تمہارا چچا ہوں، درویش کا عزیز دوست ہوں، ابن منصور۔ وہ ان تینوں کے قریب جا کر کھڑا ہوا تھا۔ تینوں کے چہروں پر چادر کے پلو کھینچے ہوئے تھے۔ وہ تینوں تذبذب کا شکار تھیں۔ انہیں درویش نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ ابن منصور نام کا چچا ہے، ان کا دوست ہے، لیکن پھر وہ درویش کو کیسے جانتا تھا؟ اور ان تینوں کو بھی۔ کوئی مشکل ہو تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ وہ ان کے تذبذب کو دیکھ کر رہ گیا۔ جی کیوں نہیں، آمنہ نے کہا تو ابن منصور کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ یقیناً وہ تینوں درویش کی بھتیجیاں ہی تھیں۔ تم تینوں بہنیں ہو؟ تینوں کے چہرے کے رنگ بدلے جو ابن منصور سے چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ جی بہنیں ہی سمجھ لیں، عزیزہ نے فوراً کہا۔ بہنیں ہی سمجھ لیں، ابن منصور نے زیر لب بڑبڑایا۔ والد کیا کرتے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ قاہرہ میں ہی ہوتے ہیں۔ تینوں کے رنگ اجڑ کر سیاہ ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ابن منصور کو حیران کر گئی تھی۔ تینوں جواب دیے بغیر پلٹ کر جانے لگی تھیں۔ ابن منصور حیران انہیں دیکھ رہا تھا۔ تیزی سے جاتے ہوئے اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے گھبراہٹ میں عزیزہ کا ہاتھ کچھ زیادہ ہی سر کی سمت بلند ہو گیا تھا کہ اس کے ڈھیلے کرتے کی آستین ڈھلک کر کوہنی تک جا پہنچی تھی۔ اور ایک رسم ہوا کرتی تھی، جس بچی کو قحبہ خانے لایا جاتا ہے، گرم سلاخ سے اس کے جسم پر ایک نشان داغ دیا جاتا ہے، کچھ کے گردن کے نیچے، کچھ کے شانے پر اور کچھ کے کوہنی سے ذرا اوپر بازو پر۔ عزیزہ کا وہ نشان ابن منصور کے سامنے نمایاں ہو کر چھپ چکا تھا۔ وہ لڑکیاں آگے جا چکی تھیں، عزیزہ کچھ پیچھے تھی۔ وہ لپک کر عزیزہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ تو تمہیں اپنے باپ کا نام معلوم نہیں ہے، نہ ہی پیشہ؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر جھٹکے سے اس کا نقاب کھینچ دیا تھا۔ عزیزہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ طوائف اپنی چال سے، ورنہ اپنی خوشبو سے، ورنہ اپنی کھال سے پہچان لی جاتی ہے۔ اس کا ہاتھ کھینچ کر آستین کو اوپر کر کے ایک جھٹکے سے چڑھا کر وہ اس کے نشان کی سمت اشارہ کر رہا تھا۔ کڑی درویش سے شروع ہو کر ابن موسیٰ سے جا ملی تھی۔ عزیزہ ششدر ابن منصور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی حواس باختہ ہو چکی تھی کہ گردن موڑ کر جنت اور آمنہ کو بھی نہیں بلا سکی تھی۔ طوائفیں حج پر جا رہی ہیں، ہم پر خدا کا قہر نازل ہوگا، ہم صحرا میں تباہ و برباد ہوں گے، ابن منصور نے بلند آواز سے کہا تھا۔ جنت اور آمنہ کے کانوں میں لفظ طوائف پڑا تو انہوں نے حیرت سے پلٹ کر ابن منصور کو دیکھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، عزیزہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ شرم تو تم تینوں کو آنی چاہیے، ورنہ ابن موسیٰ کو۔ طوفان ہم سے ٹکرائیں گے، ہم ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اس کارواں کے ساتھ غلاف کعبہ ہے، اور اسی کارواں کے ساتھ 3 طوائفیں۔ ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ تف ہے امیر کارواں پر۔ آمنہ اور جنت جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھیں۔ عزیزہ ابن منصور کی نفرت انگیز باتوں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ ہم توبہ کر چکی ہیں، وہ رو رہی تھی۔ تم ہمیں برباد کر دینے والی ہو۔ ابن منصور نے نفرت سے ان تینوں کو دیکھا۔ بڑے عہدے جو بڑے دشمن لاتے ہیں، وہ انہی دشمنوں میں گھرا کھڑا ان کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ وہ مسلمان ہیں، ہر مسلمان کا اللہ کے گھر پر حق ہے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ طوائفیں ہیں، وہ انسان ہیں، بس انسان۔ ان کے جسموں پر ماضی کے نشان موجود ہیں، ان کے گناہ۔
میں کسی نشان کو نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی حج پر جانا چاہتا ہے تو کارواں میں اسے شامل کیا جاتا ہے۔ حج پر حاجیوں کو لے کر جایا جاتا ہے، ایسے ذلیل لوگوں کو نہیں۔ دلوں کے حال اور اعمال کا حساب اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ نے ہر معاملات کو طے کرنے کا اختیار انسان کو دیا ہے۔ امیر الحج ہونے کی حیثیت سے میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر یہ سب درست تھا تو تم نے چھپا کر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ آپ کی سوچ تنگ ہے۔ یہ تمہارا کارواں نہیں ہے، یہ کاروان مصر ہے۔ تم جواب دہ ہو اور تمہیں اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ نے غلطی ثابت کر دی تو میں سزا بھی بھگت لوں گا۔ بہتر ہوگا کہ مجھے مصر واپسی تک دوبارہ کسی سوال کے لیے زحمت نہ دی جائے۔ وہ تینوں لڑکیاں بھی کارواں کا ساتھ ہیں، مجھے ان کے ماضی سے کوئی مطلب نہیں، جیسے مجھے آپ سب کے ماضی سے کوئی مطلب نہیں۔ مجھے کسی حاجی کے اعمال اور اس حاجی کے دل کے حال سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ مجھے امام کعبہ سے اس سلسلے میں ضرور بات کروں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ وہ خطبہ حج میں اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالیں۔ ابن منصور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ تم ڈھیٹ ہو، تم اس عہدے کے لائق نہیں۔ ہاں ابن منصور، میں ڈھیٹ ہوں، لیکن اس عہدے کے لائق بھی میں ہی ہوں، کیونکہ میرا دل صاف ہے۔ اب میں سمجھا کہ امیر الحج امیر کیوں کہلاتا ہے، کیونکہ وہ ہر منفی بات پر غالب آتا ہے۔ وہ صحرا کے ڈاکوؤں اور شیطانوں کے حملہ آوروں دونوں سے لڑتا ہے۔ جب وہ جیت جاتا ہے تو پھر وہ امیر کہلاتا ہے۔ یہ تمہارا آخری کارواں ہے جس کے تم امیر ہو، ابن منصور نے دانت پیس کر کہا۔ حاجیوں کا کارواں چلتا رہا۔ ان تینوں کے اونٹ انہیں اپنا سوار بنا کر آگے بڑھتے رہے۔ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ جس سفر پر وہ نکلی ہیں، وہ سفر دراصل کتنا لمبا ہو جانے والا ہے۔ یہ سفر، اس کی منزل انہیں کہاں لے جانے والی ہے۔ انہیں اونٹ کی کوہان سے آسمان قریب لگتا تھا۔ صحرا کی ریت پر سجدہ کرتے اللہ کا قرب نصیب ہوتا تھا۔ انہیں یہ یقین حاصل ہو چکا تھا کہ دنیا میں جتنے کے خوش قسمت لوگ موجود ہیں، وہ ان میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں۔ وہ خوش قسمت تھیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ کارواں کے ساتھ حج پر جانے والی نہیں تھیں۔ آج کی رات سے اگلی رات وہ اس سفر سے نکال دی جانے والی تھیں۔ وہ تینوں ہی کوڑیوں کے مول فروخت ہو جانے والی تھیں۔ آمنہ، جنت اور عزیزہ، سرے بازار ان کی وہ قیمت لگنے والی تھی جو آج سے پہلے کسی انسان کی نہیں لگی تھی۔